السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز اور دا ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شعبہ حیات ارتضا کی ایپیسوڈ نمبر 68 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر گھر میں سحری و افطاری کی رونق عبادت کی برکتیں اور رحمتوں کی برسات تھی۔ مسجدوں میں گونجتی تلاوت کی آواز سے سحری میں اٹھنے کی خوشی اور افطار کی بیتابی سب لمحے دل کو چھو لینے والے تھے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو دل میں سب عجب سکون بھر دیتا ہے اور جب جانے لگتا ہے تو عجیب سی اداسی چھوڑ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی پہلی تراویح پڑی تھی اور آج چاند رات آ پہنچی۔ رمضان واقعی بہت تیزی سے گزر جاتا ہے لیکن اس کے لمحات زندگی بھر کی یادیں اور برکتیں دے جاتے ہیں۔ رومان شاہ کی روز کی طرح تراویح پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں رائم کے ہمراہ آیا تھا۔ دونوں جب نماز کے لیے نکلے تو لوگ شرط بھری نظروں سے دیکھتے، باپ اور بیٹا دونوں کو ایک سے بڑھ کر ایک حسین لگ رہے تھے۔ ایک جیسا جاذب نظر چہرہ، وہی رومان شاہ کا باوقار انداز، وہی رائم کی معصومیت میں چھپی سنجیدگی، وہی گالوں پر پڑنے والے ڈمپل، وہی کشادہ آنکھیں، وہی سوٹ میں ملبوس سر پر مسلم ٹوپی سجائے۔ دونوں ایک ساتھ چلتے تو منظر جیسے روشنی سے بھر جاتا۔ آج آخری تراویح تھی۔ رمضان کا الوداع کہتے ہوئے فضا میں عجیب سی اداسی رچی تھی۔ جب مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رومان شاہ بھیگی پلکوں کے ساتھ ہاتھ بلند کیے بیٹھا تھا۔ دعاؤں کے ہجوم میں دل جیسے کسی انجانی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ جب آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تو رائم نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ بچپن میں اپنے بابا کو مضبوط پرعزم دیکھتا آیا تھا مگر آج ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بے اختیار آگے بڑھا، نرمی سے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کے آنسو صاف کیے اور معصومیت سے پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رومان شاہ نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اسے قریب کرتے ہوئے گہری محبت دیتے ہوئے بولا، میری جان، میں ماہ رمضان کے لیے رو رہا ہوں۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ مہینہ دوبارہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ مہینہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اپنے تمام گناہ بخشوانے کا موقع دیتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں بار بار رمضان نصیب ہو۔ رائم نے جلدی سے اپنے ننھے ہاتھ بابا کے ہاتھوں پر رکھے جیسے اس کی ہر پریشانی سمیٹ لینا چاہتا۔ اس کی معصوم سی آنکھوں میں امید اور محبت کی چمک تھی۔ بابا ویسا مت کہیں، انشاءاللہ ہم ہمیشہ ساتھ رمضان منائیں گے اور ایسے ہی تراویح پڑھنے آیا کریں گے۔ اس کے جذبے سے بھرپور لہجے میں مسجد میں موجود کئی لوگوں کو دل کو چھو لیا تھا۔ قاری صاحب نے پلٹ کر محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور دائیا انداز میں آمین کہا۔ تبھی ایک نمازی نے محبت سے کہا، رومان شاہ صاحب، بہت پیارا ہے آپ کا بیٹا، بالکل آپ کی طرح نیک دل اور خوبصورت فطرت کا مالک، اللہ سے دراز عمر عطا فرمائے۔ وہاں بیٹھے کئی لوگوں نے بھی دعا میں ہاتھ بلند کیے اور آمین کی صدائیں گونجنے لگی۔ رومان شاہ نے رائم کو پیار سے اپنے قریب کر لیا، اس کے معصوم چہرے کو چوم کر آہستہ سے کہا، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ نیک اولاد اللہ سب کی سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو ہمارے نصیب میں بے حساب برکتیں ڈال دے، ورنہ ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے۔ رومان شاہ نے محبت سے رائم کے سر پر ہاتھ رکھا تو قریب بیٹھے قاری صاحب نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، نہیں رومان شاہ، تم بہت نیک ہو اور تمہاری نیکی کا ثبوت یہ ہے کہ تم سالوں سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہو، کبھی کسی کو بتایا نہیں، چتایا نہیں، لوگوں کی طرح دکھاوا نہیں کیا۔ یہ کسی عام آدمی کا ظرف نہیں ہوتا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل حقیقت میں اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ ان کے الفاظ سنتے ہی مسجد میں موجود کئی لوگوں نے متوجہ ہو کر رومان شاہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر احترام کے آثار نمایاں تھے۔ رومان شاہ نے ایک لمحے کو نگاہیں چکا کر گہری سانس بھری، پھر نرمی سے عاجزی سے جواب دیا، پلیز قاری صاحب، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس میں نہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہ دکھانے کی۔ اگر کوئی نیکی کر کے دنیا میں داد سمیٹنا چاہے تو اس کا اجر پھر دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ مجھے صرف اپنے رب کی بارگاہ میں قبولیت کی طلب ہے۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، بس دعا کریں کہ اللہ میری نیکی کو رد نہ کرے، قبول کر لے۔ یہ تو اس پیارے رب کو ہی معلوم ہے کہ وہ ہماری سخاوت، ہمارا صدقہ، ہماری عبادات قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی نیکیوں پر فخر کرنے والے؟ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور وہی سب کا حساب لینے والا ہے۔ مسجد میں ایک گہرا سکوت چھا گیا، فضا میں خشوع و خسوف کی کیفیت درائی تھی۔ وہاں بیٹھے کئی نمازی دل سے مسکرا دیے، کوئی خاموشی سے بیٹھا رہا، ہاتھ اٹھا چکا تھا، اور کوئی رومان شاہ کو عزت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور یوں مسجد کی پرنور فضاؤں میں باپ بیٹے دلوں میں رمضان کی آخری ساعتیں خوبصورت دعا کی طرح رقم ہو رہی تھی۔ ماما، صبح عید ہے، آیت میرب کے اسٹڈی روم میں آخری تراویح ادا کر رہی تھی اور خوشی سے سلام پھیرتے ہی عید کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جی میری جان، صبح عید ہے اور ہم بہت پیارے سے تیار ہوں گے، پھر ماموں بھی گھر جائیں گے۔ میرب نے مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ آیت کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی، وہ جھٹ سے اپنی ماما کے گلے لگ گئی۔ پھر میں نئے کپڑے پہنوں گی، چوڑیاں بھی پہنوں گی نا؟ تو چمکتی آنکھوں کے ساتھ معصومیت سے بولے، ہاں میری گڑیا، ہم خوبصورت کپڑے پہنیں گے، چوڑیاں بھی پہنیں گے اور سب کے لیے عید بھی تیار کریں گے، پھر ماموں کے گھر جائیں گے، سب سے ملیں گے، مزے مزے کے کھانے کھائیں گے۔ میرے اپنے محبت سے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور پاپا، وہ ہمیں لے کر جائیں گے نا؟
आयत ने झिझकते हुए पूछा, हाँ बेटा, पापा हमें लेकर जाएंगे। सुबह सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और फिर घर आकर हम सब नए कपड़े पहनकर तैयार होंगे। मामा मैं सबसे ज्यादा ईदी दूंगी। आयत ने खुशी को देखकर आयत की खुशी को देखकर मीरब मुस्कुराकर अपने सीने से लगा गई। बिल्कुल मेरी गुड़िया, गुड़िया की ईद सबसे ज्यादा होगी, लेकिन सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें ऐसे ही ईद मनाने की तौफीक दे, हमारे घर में खुशियां रखे और लोग मुश्किल में हैं इनके लिए आसानियां पैदा करे। आयत ने मासूमियत से दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मीरब के पीछे पीछे वो बड़ी खूबसूरती से दुआ मांग रही थी। दोनों के चेहरे पर खुशी के रंग माहौल को खुशनुमा बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम। रायम और रुमान शाह ने एक साथ अंदाज में आकर सलाम किया तो मीरब और आयत जो दुआ मांग चुकी थी फौरन उठ खड़ी हुई। मीरब ने जाए नमाज एहतियात से खोल की और मोहब्बत से वालेकुम अस्सलाम कहा, जबकि आयत खुशी से भागते हुए अपने बाबा के करीब जा पहुंची थी। रुमान शाह ने आयत के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार किया और मुस्कुराती नजरों से मीरब की जानिब देखा। हाँ भाई, तो बताओ क्या प्लानिंग है? चांद रात है आज और मेरी प्यारी बेटी और मेरे प्यारे बेटे ने कहाँ जाके ईद की शॉपिंग करनी है। वो वो बच्चों को रहा था, मगर नजरें अपनी जानिशाह पर टिकी हुई थी। रोमान शाह ने मुंह से शॉपिंग की सुनते ही मीरब ने हैरत से आंखें फैला दी और सवालिया नजरों से रोमान शाह की तरफ देखा। इसे अपने समाज पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे क्या देख रही हो जनाब? रोमान शाह ने मुस्कुराकर पूछा। रोमान शाह जानता था कि वो क्या सोच रही है। मतलब कि आप हमें मॉल में शॉपिंग के लिए लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल लेकर जाऊंगा, मगर आप तो हमेशा कहते थे कि शॉपिंग ऑनलाइन करनी चाहिए, बाहर जाना महफूज नहीं। जानिशाह, आप लोगों की हिफाजत करना, आप लोगों को महफूज रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों को तैयार करो और चलो, जहां आप लोग कहेंगे वहीं चलेंगे। लोगों के डर से मैं अपनी फैमिली को बांध कर नहीं रख सकता, और जो फैमिली की हिफाजत न कर सके, मैं अपना शुमार ऐसे मर्दों में नहीं करना चाहता। रोमान शाह नरमी से कहते हुए सबके खुशी से दमकते चेहरे को बारी बारी देख रहा था। मीरब के चेहरे पर खुशी की गहरी चमक आ गई थी। मैं अभी आई और बच्चे तो पहले ही तैयार हैं, हम लेट नहीं करेंगे। बच्चों से ज्यादा खुशी मीरा के चेहरे पर थी। वो तेजी से अपना हैंडबैग लेने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ लपकी और चंद लम्हों में ही तैयार होकर वापस आ गए। चलें, हम रास्ते में बता देंगे कहाँ जाना है शॉपिंग के लिए, वो कहते हुए आयत का हाथ पकड़कर रोमान शाह से भी पहले रूम से बाहर जाने लगे। एक मिनट रुको, रोमान शाह ने मोहब्बत से पुकारा। मुझे एक जरूरी बात करनी है बेटा, आप दोनों चलकर गाड़ी में बैठो, हम 5 मिनट में आते हैं। आयत को रान के पाँव तो वैसे ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अपने बाबा की इजाजत मिलते ही वो तेजी से भागते हुए जा चुके थे। रोमान शाह को अपने फैसले पर खुशी हो रही थी। इसके एक छोटे से फैसले ने सबके चेहरों को चौदहवीं के चांद के मानंद रोशन कर दिया था। मेरी जान को मुझ पर रहम क्यों नहीं आता? बच्चों के जाते ही दरवाजा पाउस की हल्की सी ठोकर से बंद करते हुए रोमान शाह ने मीरब को नरमी से दरवाजे के साथ टिकाया। गहरी नजरों से इसके चेहरे का जायजा लिया, फिर अपनी उंगलियां धीरे से इसकी गर्दन पर फेरी करते हुए नरमी से पूछा। मीरब ने हैरत से आंखें उठाई। रोमान शाह की कुर्बत का एहसास होते ही इसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई। मतलब मैंने क्या किया है? रोमान शाह की उंगलियों की हरारत इसकी गर्दन पर महसूस होते हुए वह गहरी सांस लेने पर मजबूर हुई, जबकि रोमांचा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। मतलब कि मेरी जान को ये भी पता नहीं कि तुमने क्या किया? मीरब ने मासूमियत से सर झटका। नहीं, मुझे तो नहीं पता मैंने क्या किया है। रोमांचा ने गहरी सांस ली, नजर इसके चेहरे पर जमा दी, मगर धीमे पुरसार लहजे में। पूरा रमजान मैंने तुम्हें आज़ादी दी सिर्फ इसलिए कि सहरी और अफ्तारी के वक्त तुम्हारी रूटीन आगे पीछे होने की वजह से तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो पाती। मैंने तुम्हें जरा भी तंग नहीं किया ताकि तुम रमजान अपनी मर्जी से गुजार सको, लेकिन आज चांद रात है और मेरी जान ने मुझे एक लम्हे के लिए भी याद नहीं किया, एक मुस्कुराहट भी नहीं दी, कोई एजाज भी नहीं। रोमान शाह ने गहरी नजरें और बहके हुए अल्फाज समझ चुकी थी कि रोमान शाह का इशारा किस जानिब है। इसने शर्म से नजरें झुका ली, निचले होंठ के किनारे को हल्के से दांतों में दबाया। वो अपनी गलती का एहसास किया। हाँ तो ये कि सारा हिसाब किताब तो मैं वापस आकर पूरा कर लूंगा। रोमान शाह ने गहरी नजरें मीरब के चेहरे पर जमी थी और इसके दिल की धड़कनों को बेतरतीबी से को महसूस करते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। आज चांद रात है और मेरा तुम्हें माफ करने का कोई इरादा नहीं है, मगर शॉपिंग पर जाने से पहले कुछ ना कुछ तो चांद रात के इनाम के तौर पर मुझे मिलना चाहिए। इससे शहर में गिरफ्तार मीरब ने गहरी सांस ली और रोमांचा की नजरें इसके वजूद की रनाइयों को छूती हुई इसके दिल को बेकरार कर रही थी। मीरब ने बेचैनी से पलकें झुकाई, फिर आस्ते से सर उठाकर रोमांचा को देखा जो मुंतजर नजरों से इसी की जानिब देख रहा था। तो क्या चाहिए? रोमान शाह के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट दराई थी। वो नरमी से झुका कान की नाजुक लो पर लब रखे और सरगोशी की। मेरी जान की मुस्कुराहट और बस थोड़ा सा प्यार। मीरब की पलकें लर्जी, इसका चेहरा गुलाबी होने लगा। नजरें चुराते हुए इसने हल्की सी मुस्कुराहट बखेरी। रोमान शाह ने शरारती मुस्कुराहट के साथ मीरब की तरफ देखा जो अभी तक नजरें चुराए खड़ी थी। वो मजीद झुककर इसके चेहरे के करीब आया और हल्की से सरगोशी की। चल हुन मेरा, चल हुन, शर्माना छड़ दे, मन चांद रात मुबारक है। मीरब ने बेख्तियार लब भींच लिए। दिल की धड़कनें मजीद तेज हो गई। वो जानती थी कि अगर वो अब कुछ न बोली तो रोमान शाह की शरारतें मजीद बढ़ जाएंगी। हल्की सी सांस लेकर इसने पलकें उठाई और धीरे से बोली, चांद रात मुबारक हो शाह। रोमान शाह की आंखों में खुशी की चमक उभरी। हल्का सा कहका लगाते हुए वो सीधा खड़ा हुआ। बस इतना सर मुबारकबाद? रोमान शाह की गहरी नजरें मीरब के वजूद में सनसनाहट की लहरें दौड़ा रही थी। कह तो दिया है चांद रात मुबारक, और कैसे कहूँ?
वो सब कुछ समझते हुए भी नादान बड़ी खड़ी थी, मासूम बनकर रोमांचा के ज़ब्त का इम्तिहान दे रही थी। रोमांचा की गहरी नज़रें मीरब के चेहरे पर मरकूज़ थी। वो रूम में जब जगमगाती रोशनी में इसके चेहरे की मासूमियत मज़ीद निखर रही थी। वो नज़रें झुकाए लबों को बेबसी से दबाकर खड़ी थी, जैसे कुछ ना समझ आ रहा हो। कैसे कहूँ? कैसे ऐसे कहो। मैं बताता हूँ, चाँद रात मुबारक हो, कैसे कहते हैं। कमर में हाथ रखते इसे खुद में भींचते हुए और भी करीब कर चुका था। मज़बूत भारी हाथ इसकी गर्दन के पीछे हाथ रखते इसे अपनी कुर्बत में समेटा। मीरा की पलकें लरस गईं, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। वो अब इसकी सांसों की हिद्दत को महसूस कर सकती थी। रोमांचा के लब नरमी से इसके नाजुक लबों में छुके पंखुड़ियों को पंखुड़ियों की कैद में कैद करते हुए चांद रात का असल तोहफा जाने शाह को पेश कर रहा था। ऐसी सांसें उलझने लगी, दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ने लगी। लम्हे ठहर गए, रात का सुकून गहरा होने लगा। गर्म लबों की हरारत होंठों पर बिखर गई। 1 महीने से खुद पर सब्र करके पहरे लगाए हुए था, रोमांचा के सब्र का बांध टूट चुका था और वो बेख्तियार बहता चला जा रहा था। मीरत की पलकें लरसने लगी, सांसें बेतरतीब होने लगी, वो और वजूद एक अजीब से सनसनाहट में डूबता जा रहा था। रोमांचा के लबों ने एक इसकी मखमली गर्दन को छुआ तो वो कांप सी गई थी, जैसे पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई हो। वे खुदी के आलम में नरमी से झुकता चला गया, मीरा के धड़कते दिल की ताल पर खुद को हम आहंग करते हुए। इसकी उंगलियां लरसती आंसू सांसों को छूने लगी और गर्दन में नमी पर अपने लम्स की बहरे सब कर दी। मीरब ने बेबसी से आंखें बंद कर ली, दिल की धड़कनों को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए, मगर वो जानती थी कि आज रात भी और रोमांच के जब्त की आजमाइश की हद खत्म हो चुकी है। इसके लम्स की शिद्दत को महसूस करते हुए मीरा अपनी बेबसी से आंखें मूंद ली और ये चांद रात थी, एक मुकम्मल दिल की गहराइयों से महसूस की जाने वाली चांद रात, जहां अल्फाज नहीं सिर्फ जज्बात की जरूरत थी। बहकते हुए वो दांतों को सख्ती से धड़कनों पर गाड़ चुका था और मीरा बेख्तियार से सकते हुए मजबूर हो गई थी। सांसें बिखरने लगी थी, दिल की धड़कनें बेकाबू हुई, मगर वो जानती थी कि आज शाह की हालत कुछ और थी। हद से ज्यादा बहका हुआ, हद से ज्यादा बेखुद। इससे वो इसे रोक नहीं सकती थी, रोकना चाहती भी नहीं थी, लेकिन दिल की धड़कनों में छुपे दर्द को वो नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। अगर इस लम्हे को वो रोने लगती तो इसका मतलब था कि वो अपने ही शाह का दिल तोड़ देती, और ये वो कभी नहीं कर सकती थी। रोमांचा के लम्स में आज सब्र की कोई कैद नहीं थी, मोहब्बत के हर अंदाज में बेकरारी थी, शिद्दत थी। वो 1 महीने के सब्र की तमाम हदें तोड़ चुका था। मीरब की पलकों से चंद आंसू लरस कर गिरे थे, मगर इसने खुद पर काबू पाया, होंठों को सख्ती से भींच लिया कि कहीं कोई लर्जिश, कोई कांपती सिसकी शाह के कानों तक ना पहुंच जाए, कहीं वो इसकी कमजोरी महसूस न कर ले। वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था, बेख्तियार होकर पास पड़े सोफे पर गिरते हुए मोहब्बत से इसके ऊपर ही गिर बिखरता चला गया था। सांसें तेज, बदन की हरारत बेकाबू और आंखों में वही गहरी तपिश जो मीरब के दिल को हर बार मोम कर देती थी। वो पूरी तरह से इस वक्त बहका हुआ था और बहके हुए रोमांचा को रोकना मीरब के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी ऐसी सूरत में शाह का गुस्सा भी इंतहा से ज्यादा आता था। वो नाजुक लम्हा जहां मोहब्बत और शिद्दत की सरहदें मिट चुकी थी, रोमांचा की सांसें इसकी गर्दन पर दहक रही थी, लबों और दांतों की जुबान इसे सिसकने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो एक भी लफ्ज अदा नहीं कर पाई थी। इसकी पलकें लरसी थी, दिल की धड़कनें बेतरतीब थी, मगर वो अपने शाह की बेखुदी के आगे बेबस थी। इससे पहले कि वो बहकते हुए आखिरी हदों तक पहुंचता, नीचे से गाड़ी का हॉर्न बार बार बज रहा था, मतलब कि इसके प्यारे बच्चे रोमांस में खलल डालते हुए अपने प्यारे बाबा जान और मामा को नीचे बुला रहे थे। मीरब कैसे बताती कि इस वक्त वो इनके बाप के शिकंजे में कैद है, चाह कर भी नहीं आ सकती थी। रोमान शाह जो नीचे बजते हुए हॉर्न की आवाज सुन रहा था, मगर खुद को संभालने के लिए इसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। मीरा की नाजुक धड़कनों पर सर रखे वो गहरी सांस लेता खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हाथ अब भी सख्ती से धड़कनों के इतराज में जमे हुए थे। मीरा को अपने शाह की हालत पर रहम आ रहा था, नरमी से रोमांचा के बालों में उंगलियां फेरते हुए इसे पुरसुकून कर रही थी। खुद को संभाल ले, शाह शॉपिंग से वापस आकर मीरब आपके कदमों में भी बिछ जाएगी। रोमांचा ने सर उठाया, नजरें मजीद गहरी हो चुकी थी, जैसे ये लम्हा इससे कुछ खास लगा हो। एक लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, जानिशा तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, कदमों में बिछने की बात दोबारा मत करना। धड़कनों से सर को उठाते हुए मोहब्बत से चोर लहजे में बोला, ठीक है चलें, बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। मीरब ने बड़ी नरमी से कहा था, ताकि इसके शाह का मूड खराब ना हो। वो जानती थी कि रोमांचा जब इस हाल में होता है तो इसे ठंडे लहजे और नरमी की जरूरत होती है, वरना वो मजीद बिफर सकता है। मगर मीरब की बात मुकम्मल होने से पहले ही रोमांचा ने एक बार फिर से अपनी गिरफ्त में लिया, नाजुक पंखड़ियों पर झुकते हुए पूरी शिद्दत से अपने लब इस पर सख्त कर दिए, नमी को अपनी सांसों में जज्ब करते, अपनी मदहोशी की हदों को छूते। वो मीरब को बेहाल किया जा रहा था। मीरब की धड़कनें तेज हुई, मगर वो कोई मजामत न कर सके। फिर अचानक जैसे किसी तूफान को खुद पर काबू किया होगा, वो रोमांचा के झटके से पीछे हटा। एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे हुआ, जैसे खुद को पुरसुकून कर रहा हो। आंखों में जलती चिंगारियां अब भी बुझी नहीं थी, मगर इसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। चलो अब चलते हैं, रोमांचा ने रुख मोड़ते ही गहरी आवाज में कहा। मीरब को लगा जैसे खुद को जबरदस्ती रोक रहा हो, मगर मीरब के लिए तो ये एहसान गनीमत था कि रोमांचा ने खुद पर काबू पाते हुए इसे आज़ादी बख्शी थी। मीरब जल्दी से वहां से उठते हुए आईने में अपने हलिये को दुरुस्त करने लगी।
اپنی بہکی سانسوں کو سمیٹ کر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ رومان شاہ نے ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ آئینے میں اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کرتے کے بٹنز بند کیے اور میرب کا ہاتھ سختی سے تھامے کمرے سے باہر نکلا۔ آپ لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ گاڑی کے پاس جاتے ہی رائن نے سوال کیا۔ بس یار ایک ضروری کال آ گئی تھی، وہ سن رہا تھا۔ رومان شاہ نے میرب کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے خوبصورت سا بہانہ تراشا۔ بچوں کو تو اس وقت صرف شاپنگ کی فکر تھی، مزید سوال انہوں نے نہیں کیا۔ رومان شاہ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا جبکہ رائم اور آیت پیچھے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، رومان شاہ کی سیکیورٹی والی گاڑی ابھی پیچھے سے چل پڑی تھی۔ چاروں طرف چاند رات کی گہما گہمی تھی، روشنیوں سے سجی سڑکیں، جگہ جگہ لگے اسٹال، خوشبوئیں بکھیرتے پکوان اور چاند رات کی رونقیں ہر طرف اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ لوگ خوشی خوشی خریداری میں مصروف تھے، ہر چہرہ جیسے ایک الگ کہانی سنا رہا تھا۔ رومان شاہ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے میرب کی انگلیاں اپنی گرفت میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب ابھی بھی تھوڑی گھبرائی ہوئی ہے، مگر اس کے چہرے پر پھیلی حیا کی سرخی اور جھکی پلکیں رومان شاہ کے دل کو مزید بے چین کر رہی ہیں۔ میرب تم ٹھیک ہو؟ رومان شاہ نے آہستہ سے پوچھا، اس کی نظروں میں ابھی بھی وہی شدت تھی جو کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ جی بالکل میں ٹھیک ہوں، میرب نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کا لہجہ اس کے انداز کی کیفیت کو مکمل طور پر چھپا نہ سکا تھا۔ رائم اور آیت پیچھے بیٹھے ایک دوسرے کو سے چہک چہک کر باتیں کر رہے تھے۔ بچوں کی خوشی دیدنی تھی، انہیں اپنی شاپنگ کی اتنی خوشی تھی کہ وہ رومان شاہ اور میرب کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی اپنی ہی باتوں میں گم تھے۔ بابا میں نے سب سے پہلے چوڑیاں لینی ہیں، آیت نے اچانک سے فرمائش کی، اور میرے لیے سفید کرتا بابا، رائم نے بھی جوش میں آ کر فرمائش کر دی۔ دونوں بہن بھائی آپس میں جو باتیں ڈسکس کر رہے تھے، یہ ڈسکشن پر مبنی فرمائشیں تھی۔ رومان شاہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بیک مرر میں دیکھ کے بچوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پہلے چوڑیاں پھر کرتا اور آخر میں باہر سے کھانا اور آئس کریم۔ بچوں کی خوشی سے چہکنے پر میرے کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ رومان شاہ نے اس لمحے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چاند رات پر تو تمہارے لیے بھی کچھ لینا بنتا ہے نا؟ رومان شاہ نے شرارت سے کہا۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے لیے میں نے کیا لینا ہے؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے، اور میرے کہے بغیر اتنا کچھ آرڈر کر دیتے ہیں۔ میرے پاس تو رکھنے کے لیے اسپیس بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں نہیں پسند اٹھا کر کسی کو دے دو، مجھے تم روک نہیں سکتی کہ میں تمہارے لیے کچھ نہ آرڈر کروں۔ اور آج چاند رات ہے، ساری شاپنگ کرو گی تم اپنے لیے، سمجھی؟ رومان شاہ کندھا مار کر آنکھ بند کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ گاڑی بازار کے قریب رکی اور جیسے ہی سب نیچے اترے، چاند رات کی چمک دمک نے ان کا استقبال کیا تھا۔ سب سے پہلے آیت کے کہنے کے مطابق چوڑیوں کے اسٹال پر پہنچے تھے۔ چاند رات کی چہل پہل ہر سو پھیلی ہوئی تھی، بازار روشنی میں نہایا ہوا تھا، دکانوں پر خریداروں کی بھیڑ تھی۔ میرب کے ذہن پر پرانی یاد تازہ ہو گئی تھی، وہی ٹرپ، وہی لمحہ جب چوڑیاں پہننے پر رومان شاہ کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اس نے اپنے شاہ کے پوزیسونیس پر ہنسی آئی تھی، لیکن رومان شاہ کی گہری نظر دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ رومان شاہ نے خود آگے بڑھ کر میرب کے لیے چوڑیاں پسند کی۔ یہی ٹھیک ہے ہاں؟ رومان شاہ نے ایک نرم بھری مگر حاکمانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور چوڑیاں اٹھا کر میرب کے آگے کی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو پسند ہے مجھے بھی وہی پسند ہے، میرب نے رومان شاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ چوڑیاں والا آدمی منتظر تھا کہ کب اسے حکم دیا جائے اور کب وہ میرب کے ہاتھ میں چوڑیاں پہنائے، مگر میرب تو کبھی بھی ایسی بیوقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رومان شاہ کو کتنا غصہ آیا تھا اس بات پر جب میرب نے چوڑیاں پہننے کے لیے اس آدمی کے ساتھ سامنے ہاتھ کیا تھا۔ رومان شاہ کو اچھی طرح معلوم تھا اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، رومان شاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے میرب کی کلائی اور نرمی سے چوڑیاں پہنانا شروع کر دی۔ تم چوڑیاں ہمیشہ میرے ہاتھوں سے ہی پہنو گی، سمجھی؟ رومان شاہ کی سرگوشی بھری آواز میں حکم تھا۔ نظروں میں محبت کے گہرے سائے تھے۔ میرب کی دھڑکنیں لمحے بھر کو تھم گئی، کچھ نہیں بول رہا تھا، بس اس کی نظر جھکا کر خاموشی سے رومان شاہ کے لمس کو محسوس کرتی، رومان شاہ کی انوکھی محبت کو محسوس کر رہی تھی، اور یہ ہمارے شہزادے کے لیے۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے آیت کی نازک کلائی بھی چوڑیاں ڈالی اور وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ مطلب رومان شاہ کو اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں گوارا نہیں تھا۔ میرب کا دل اپنے شاہ کی محبت اور غیرت پر قربان ہونے کو چاہ رہا تھا۔ چاند رات اس کی خوبصورت شاپنگ پر وہ ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے۔ رائم کے کرتے کے لیے پورا بازار گھوم کر رائم کی پسند کا کرتا دلوایا تھا۔ رومان شاہ کے بیٹے کو کوئی چیز پسند جلدی نہیں آ سکتی تھی۔ رائم شاہ نے ایک کرتے کے لیے 4 گھنٹے انہیں پورے مال میں گھمایا تھا۔ رومان شاہ کے لیے اس طرح مال میں گھومنا بہت مشکل تھا، مگر رومان شاہ اپنی پیاری سی چھوٹی سی فیملی کے لیے اپنی مرضی کے خلاف جا کر ان کی خوشیوں کو پورا کر رہا تھا۔ چاند رات ہر گھر میں خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے، شامیر کے گھر بھی اس وقت خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ افطار کے بعد سب لوگ گارڈن ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا گول گول ننھا عبد الرحمان خوشی سے اچھلتے ہوئے چلایا۔ شامیر ایک زوردار کک ماری اور فٹ بال سیدھا عبداللہ کے قدموں میں جا کر رکا۔ بچے کہکے لگا رہے تھے اور شامیر بھی ان کے ساتھ بچہ بن کر کھیل رہا تھا۔ چاند رات کی روشنی میں گراؤنڈ خوشیوں سے چکمگا رہا تھا۔ صحن میں رکھے آرام دہ جھولے پر شامیر کی ماں باپ بیٹھے خوشی سے اپنے پوتوں کو کھیلتے دیکھ رہے تھے۔ ننھی نسمہ جو ابھی چند ماہ کی تھی، دادی کی گود میں آرام سے سمٹی ہوئی
کبھی بچوں کو دیکھتی تو کبھی دادوں کے کپڑوں سے کھیلنے لگتی۔ کھیلتے کھیلتے اچانک شامیر کی نظر گھر کے اندر کی جانب گئی۔ مرحا کافی دیر سے باہر نہیں آئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے دل میں سرسرانے لگی۔ وہ چپکے سے سب کی نظروں سے بچتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ کہاں غائب ہو بیگم صاحبہ؟ وہ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے بولا اور گھر کے اندر قدم رکھا۔ جیسے وہ کچن کے قریب پہنچا، اندر سے ہلکی سی کھنک سنائی دی۔ اس نے دروازے کی اونٹ سے جھانکا تو مرحا سر جھکائے کھیر میں بادام پستے ڈالنے میں مصروف تھی۔ اس کی بالوں کا جوڑا ڈھیلا تھا، چند لتیں پیشانی پر چھوٹ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب سے دروازے پر کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تھوڑی کشمش اور دو، صاحب کو بہت پسند ہے۔ مرحا نے ملازمت کی طرف ہاتھ بٹھایا۔ شامی نے فوراً قریب رکھ کے کشمش کا ڈبہ اٹھایا اور جبکہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مرحا نے بنا دیکھے کشمش کے لے کر کھیر میں ڈال دی اور چمچ چلانے لگی۔ شامی نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ملازمہ اشارہ پاتے ہی فوراً ڈپو چکر ہو گئی۔ مرحا جو کھیر بنانے میں مگن تھی، جیسے ہی اس کی پشت پر ایک مضبوط لمس ابھرا، جیسے ہی وہ گرم سانسیں اس کی گردن کے قریب محسوس ہوئی، اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ میر، میری جان صاحب خود حاضر ہیں اور جو چیز پسند چیز بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ شامیر کی بھاری سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مرحا کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے نظریں کھڑکی پر مرکوز کیے چمچ چلا رہی تھی۔ شامیر نے نرمی سے اس کے بالوں کو ایک طرف کیا اور اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ چاند رات ہے اور تم یہاں محنت کر رہی ہو؟ مجھے اتنا انتظار کروانے کی سزا بہت کڑی ہو سکتی ہے۔ مرحا نے گھبرا کر پلٹنے کی کوشش کی مگر شامیر کے بازو کی گرفت نے اسے اپنی جگہ سے بالکل ہلنے نہیں دیا تھا۔ اچھا چھوڑی، کوئی آ جائے گا، مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اس کے دل میں مچی بے چینی کے راز کھول رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو، تم یہاں پر محنت کر رہی ہو جبکہ اس وقت تمہیں ہمارے ساتھ باہر گارڈن میں ہونا چاہیے۔ تم سے غلطی ہوئی ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ شامیر تو جیسے دل میں ٹھان کر آیا تھا، بس سزا ہی دینی ہے، اس لیے تو سزا پر ہی زور دیتے جا رہا تھا۔ مرحا نے بمشکل خود کو سنبھالا مگر اس کی سرخ ہوتی آرز کو اور بے قرار نظریں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اچھا جی، دے لیجیے گا سزا، پولیس والے ہیں، آپ کا فیورٹ کام ہے سزائیں دینا، مگر پلیز ابھی کے لیے تو ہاتھ چھوڑیں، کھیر جل جائے گی۔ اس نے بمشکل کہتے ہوئے شامیر کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے ہاتھ پر جلی ہوئی کھیر بھی لذیذ ہوگی۔ اس کی گردن پر لبوں کی جنبش بکھیرتے ہوئے گردن کو بے قراری سے چومتے ہوئے وہ اس کے وقت بالکل سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچن میں کھڑا ہے۔ میرے پیارے شوہر محترم، یہ کچن ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں، تھوڑا سا خود کو بہکنے سے روکے۔ مرحا نے ہاتھ نرمی سے پیچھے کو لے جاتے ہوئے شامیر کی داڑھی والے سخت گال کو رب کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو چلو نا بیڈ روم میں چلتے ہیں، چاند رات ہے، میرے خیال سے اب چاند رات ہی منا لینی چاہیے۔ مرحا کے نازک گالوں سے سخت داڑھی والے گال رب کرتے ہوئے مدہوشیاں بکھیرتے ہوئے بہکے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ ایس پی صاحب تھوڑا سا صبر رکھیں، میرے بچوں نے کھیر کھانی ہے اور مام ڈیڈ بھی کھیر کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اسپیشل کھیر سب کی فرمائش پر بنائی گئی ہے اور کھیر تو آپ کو بھی بہت پسند ہے، کھیر کھا لیجیے، پھر ہم نے بیڈ روم میں ہی جانا ہے، تھوڑا سا صبر بھی کر لیا کرے میرے بے صبر ایس پی صاحب۔ مرحا شامیر کو سمجھاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا؟ چلو تمہاری بولتی ون نہ کروائی تو پھر کہنا، جلدی سے کھیر لے کر آؤ اور کھلاؤ سب کو تاکہ فری ہو کر ہم اپنے روم میں جا کر چاند رات منا سکیں۔ اور میرے لیے بالکل کھیر مت لے کر آنا، مجھے کھیر نہیں کھانی، منہ میٹھا کروں گا مگر کھیر سے نہیں۔ وہ سرگوشی سے بول کر کہتا ہوا مرحا کے سامنے ہو کر آنکھ دبا کر اسے اپنے جذباتوں سے آگاہ کرتا ہوا مسکراتا ہوا کشمش پلیٹ سے اٹھا کر چند دانے منہ میں ڈالتا کچن سے نکل گیا تھا۔ مرحا اپنی بے چین دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ صحن روشنی میں جگمگا رہا تھا، چاند رات کی چمک، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور خوشیوں میں بسا ماحول دل کو بے حد خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ ملالہ اور مائرہ، ڈاکٹر شاہزیب اور ڈاکٹر ہما کی بیٹیاں مہندی لگوانے میں مگن تھی۔ ان کے ہاتھوں پر خوبصورت نقوش ابھر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے خوشی سے چہک رہی تھی۔ ماما آپ بھی مہندی لگوائیں نا، دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مائرہ نے خوشی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر ہما مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں لگواتی ہوں، ذرا تم دونوں کے ہاتھ خشک ہو جائیں پھر میں بھی لگوا لوں گی۔ اسی لمحے ڈاکٹر شاہزیب نے صحن میں قدم رکھا، وہ ہاتھ میں اپنا ماتھا دبائے انتہائی مسکین شکل بنائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ہما میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا جیسے درد کی شدت سے بمشکل بول پا رہا ہو۔ ڈاکٹر ہما نے فوراً فکر مند ہو گئی کیا ہوا؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھے، پتہ نہیں شدید، شاید دن بھر کی تھکن ہے۔ بس تم میرے سر میں تیل لگا دو ورنہ اور زیادہ درد ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ ڈاکٹر ہما کو ڈاکٹر شاہزیب کے سر میں تیل لگانے والی ٹرک بالکل سمجھ میں نہیں آئی مگر شاہزیب کی حالت کو دیکھتے ہوئے بیچاری اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر شاہزیب نے آج سے پہلے کبھی بھی سر درد میں تیل لگانے والی بات نہیں کی تھی مگر ڈاکٹر شاہزیب کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے، اس لیے ڈاکٹر ہما نے کوئی بھی مزید سوال کرنے سے گریز کیا۔ ویسے بھی ابھی بچیوں کی مہندی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، ہما کو مہندی لگوانا بھی بھول گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور شاہزیب کو سہارا دیتے ہوئے اندر لے جانے لگے۔ ملالہ اور مائرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر فکر والی شکل بنائے دیکھتی رہی مگر پھر اپنی مہندی لگوانے میں مگن ہو گئی۔
जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हो गई, हुमा ने दरवाज़ा बंद किया और पलट कर शाहज़ेब को देखने लगी। बैठे मैं तेल निकालती हूँ, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, शाहज़ेब ने अचानक इसकी कलाई थामी, घुमाया और एक ही लम्हे में इसे दरवाजे के साथ पिन कर दिया। शाहज़ेब, हुमा हैरान रह गई। इससे पहले कि वो मज़ीद है कुछ कहती, शाहज़ेब ने इसके लबों पर अपने लब रख दिए। एक नर्म मगर शदीद मोहब्बत में भीगा लम्स जो हुमा को पल भर के लिए सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर गया था। कुछ लम्हों तक जैसे वक्त थम गया था। इससे पहले कि मज़ीद कुछ कहते, शाहज़ेब इसके लबों पर अपने लब रख दिए, मगर एक नर्म मगर शदीद मोहब्बत में भीगा लम्स जो हुमा को पल भर के लिए सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर गया था। कुछ लम्हों तक जैसे वक्त थम गया था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। वो चांद रात की रोशनी खिड़की से अंदर आकर इस मंजर को और ज्यादा हसीन बना रही थी। शाहज़ेब इतनी शिद्दत से पंखुड़ियों को लबों में कैद किए हुए था, डॉक्टर शर्मा को सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर डॉक्टर हुमा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। और डॉक्टर शाहज़ेब अक्सर ऐसे झटके इसे देता रहता था। जब शाहज़ेब ने इसे नरमी से खुद से अलग किया तो हुमा के चेहरे पर हैरत और शर्म का हसीन इंतजार था कि ये क्या कर, आपके भी सर में दर्द था तो अब ठीक कैसे हो गया? तो वो मुश्किल बोली। शाहज़ेब ने शरारती मुस्कुराहट के साथ इसकी थोड़ी को उठाया। अगर अगर सर में दर्द का बहाना ना करता अगर मैं दर्द का बहाना ना करता तो तुमने मेरे साथ नहीं आना था, और मैं अपनी चांद रात को तुम्हारे साथ बहुत हसीन बनाना चाहता था। हुमा ने शर्म से नजर झुका ली, मगर दिल की धड़कनें अभी भी बेकाबू थी। चलो अब सर दर्द सर दबाओ, शाहज़ेब ने शरारत से पंखुड़ियों को लबों को से छूते हुए शोक निगाहों से देखते हुए कहा। हुमा ने मसनूई खफगी से इसे घूरा। अब जो करना है खुद करें डॉक्टर साहब, अब जो करना है खुद करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर शाहज़ेब ने इसे अपने मजबूत बांसों में उठाते हुए न, बेहतरीन नजरों से देखते हुए जज्बातों से चूर अंदाज में बेड पर ले जाते हुए पटक दिया था। कम से कम अंदाज तो पटकने वाला ही था। हुमा को अपनी जान मुश्किल में नजर आ रही थी, जबकि बेचारी का पूरा इरादा था कि इसे अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवानी है। वो हल्की सी सांस फुलाकर सीधी हुई, मगर शाहज़ेब ने मौका ही कहाँ दिया था। शाहज़ेब प्लीज, मुझे मेहंदी लगवानी है, सब बात में वो बेबसी से बोली और अपनी हालत पर तरस खाने की अपील कर रही थी। शाहज़ेब ने गहरा सांस लिया, नजरें इसके चेहरे पर टिका दी और आहिस्ता से सर झुका लिया। मेहंदी एक बार छोड़ के दोबारा लगवा लेना, मगर मेरे जज्बातों के बीच में मेहंदी को मत लेकर आओ। चांद रात है आज, कम से कम आज तो ड्रामेबाजियां न करो। हुमा ने बेबसी से आंखें घुमाई। शाहज़ेब, चांद रात अभी पूरी पड़ी है, गुजरी थोड़ी है। या प्लीज मुझे मेहंदी लगवा लेने दो। बिल्कुल भी नहीं, शाहज़ेब ने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया। पहले मुझे पुरसुकून करो, इसके बाद मेहंदी लगवाती रहना, मैंने मना थोड़ी किया है। हुमा ने तेजी से घूर कर इसे देखा, मगर साहब, डॉक्टर डॉक्टर साहब कहाँ किसी की सुनते थे। वो हल्की से मुस्कुराहट के साथ झुका। इसकी सांसों की हिद्दत हुमा के चेहरे पर बिखर गई। हुमा की आंखों में हैरत थी, बेबसी भी थी, मगर सबसे ज्यादा वो दिल की धड़कनों से की बेतरतीबी महसूस कर रही थी। शाहज़ेब क्या कर रहे हैं? आपके तो सर में दर्द था ना? वो मुश्किल सरगोशी कर पाई थी। शाहज़ेब, ये क्या कर रहे हैं? आपके तो सर में दर्द था ना? शाहज़ेब ने इसकी हंसी दबाई, फिर एक नजर इसकी बेबस आंखों को झांकते हुए शर्म से बोला, अगर दर्द का बहाना ना करता तो तुमने मेरे साथ आना नहीं था। इसलिए अब मेरे ड्रामे को ज्यादा उजागर करने की जरूरत नहीं। मेरे सर में दर्द नहीं था, मैं ड्रामा कर रहा था। ये बात दिल की अथाह गहराइयों से कबूल करता हूँ मेरी जान। वो बड़े मासूम अंदाज में बड़ी जुटाई के साथ अपने झूठ को एक्सेप्ट कर रहा था। शर्म आनी चाहिए, मासूम बीवी के दिल के अरमानों को काफी करके जबरदस्ती रोमांस के लिए लेकर आए हैं। अल्लाह पूछेगा आपको। हुमा दिल बर्दाश्ता होकर रो देने वाली शक्ल बनाए हुई थी। जाओ, जाकर मेहंदी लगवा लो। तुम्हारी ऐसी रोती हुई शक्ल देखकर मेरा तो रोमांस करने को नहीं, रोने को दिल चाह रहा है। जाओ, क्या याद करोगी तुम? खानम, आज मुझे तुम पर रहम आ गया, मगर बशर्त ये कि मेहंदी लगाकर, मेहंदी सिखाकर सुखाकर तुम वापस ईमानदारी के साथ मेरे पास आओगी। अगर कोई ड्रामा किया तो फिर सोच लेना, मैं इतनी डिजाइनिंग बनाऊंगा तुम्हारे प्यारे से चेहरे और गर्दन पर कि ईद वाले दिन तुम छुपकर कमरे में बैठोगी, निकलने के लायक नहीं रहोगे। और मैं ऐसा कर सकता हूँ? डॉक्टर शाहसेब खान ने आंखें दिखाते हुए धमकी दी। पक्का वादा, कोई ड्रामा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दे। मेहंदी वाली ज्यादा लेट तक नहीं रखेगी। हुमा को इजाजत मिली तो वो फौरन से शाहजेब की शर्त मान चुकी थी। जाओ, दिल को नहीं चाह रहा, मगर जाओ, क्या याद करोगी? अपने दिल पर पत्थर रख लिया है तुम्हें, तुम्हारे अधूरे जज्बातों की कसम, जल्दी से आना। खानम, वो सीने पर हाथ मारते हुए ड्रामा करते हुए, प्यारी, बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं आप, हुमा ने जाते जाते पलट कर कहा। अच्छा, वापस आओ, तुम्हें बताता हूँ। डॉक्टर शाहजेब खान बेड से तेजी से उठते हुए इसके पीछे लपका था। वो हुमा से भी ज्यादा तेज स्पीड से भागती हुई रूम से निकल गई थी और दरवाजा उठाकर बंद करके गई थी, क्योंकि अच्छी तरह से जानती थी कि अगर एक बार डॉक्टर शाहजेब खान हाथ लग गई तो बचने के कोई चांसेस नहीं थे। वो तो जा चुकी थी। डॉक्टर शाहजेब अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए मुस्कुराता हुआ निचले रख के किनारे को काटते वापस आराम से जाकर बेड पर गिर गया था। अपने जज्बातों को समेटते हुए, आंखें मूंदते हुए लेटा था।
जल्दी आना खानम, कहीं इश्क की तलब में सांस ना भी ना रुक जाए। और गहरी सांस में फिजा छोड़ते हुए मुस्कुराया। मीरब ने शॉपिंग की तो मुकम्मल कर ली थी, मगर गाड़ी में बैठते गहरी नींद में चली गई और यूं रोमांचक के अरमानों पर मुकम्मल पानी फिर चुका था। वो नींद में बेखबर आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग सीट की जानिब चलती झुकती चली गई थी और फिर रोमांचा के कंधे पर अपना सर रख दिया। पिछली सीट पर इनका शहजादा और शहजादी भी नींद की आगोश में जा चुके थे। रोमांचा जो एक कामयाब बिजनेसमैन था, जिसके आगे पीछे ड्राइवरों और गार्ड्स की फौज मौजूद रहती थी, आज अपनी फैमिली का खुद ही ड्राइवर बना बैठा था। वो गाड़ी चला रहा था और साथ ही एक नज़र मीरब पर पड़ते हुए बेख्तियार नफी में सर हिलाया। नरमी से इस एक हाथ इसके कंधे पर रखा और इसे अपने करीब किया। नरमी से एक हाथ से कंधे पर रखा, इसे अपने करीब कर लिया, क्योंकि मोहतरमा ने सीट बेल्ट भी नहीं बांध रखी थी। रात काफी बीत चुकी थी। घड़ी की सुइयां उठाई बजाने का इशारा दे रही थी। एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए दूसरे हाथ से मीरब को सहारा देते हुए था, ताकि नींद खराब ना हो। रोमांचा ने गहरी सांस लेते हुए मोहब्बत भरी खफगी से सरगोशी की। जान जुल्म कर दी हो तो तुम अल्लाह पूछेगा, तुमसे हिसाब लेगा। बेचारे शौहर के अरमानों पर पानी फिरकर चांद रात को नींद के मजे लूट रही हो, और मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि घर जाकर उठोगी। मेरी जान तो गधे घोड़े बेचकर सोने में माहिर है। अब तो रात के 2:30 बजने वाले हैं। बिल्कुल उम्मीद नहीं कि मेरे जज्बातों की कदर करोगी। कराची की चकाचौंध रोशनियों में गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से रवां दवां थी। पूरा शहर जगमगा रहा था, हर तरफ रोशनियों का सैलाब था। चांद रात की चमक दमक अपने अरूज पर थी। कराची की रोशनियों का शहर कहलाता था। आज तो जैसे कहकशां का मंजर पेश कर रहा था। रोमांचा ने एक नजर सड़कों पर बिखरी रोशनियों पर डाली, फिर एक निगाह अपनी सोई हुई जान पर। शायद इन चमकती रोशनियों के बीच वो अपने अंदर जज्बातों का अंधेरा किए मुस्कुरा दिया। इसकी जान जो नींद में बेहद हसीन लग रही थी, इसे देखकर दिल ने बस यही कहा, सोते हुए भी दिल चुराने का हुनर कोई तुमसे सीखे मेरी जान। वो मुस्कुराते हुए दिल में सोच रहा था। जानिशा नींद के मजे लूट रही थी और रोमांचा ड्राइविंग करते हुए अपनी जान को देखते घर तक पहुंच चुका था। गाड़ी घर के अंदर आकर रुक चुकी थी। गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। इसके शहजादा शहजादी और जानिशा सभी गहरी नींद में थे। किसी को होश न था कि वो घर पहुंच चुके हैं। मुलाजिम फौरन आगे बढ़े ताकि बच्चों को उठा सके, मगर रुमान शाह ने एक हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। वो अपनी फैमिली को खुद लेकर जाना चाहता था। सब सोए हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। सबके चेहरों पर पुरसुकून ही सुकून था, और इस सुकून की वजह नुमान शाह था, जो इन सबका साहिबान, इसकी हिफाजत करने वाला इंसान था। इनको ये तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अनजाने इसने कितने ही इक़दामात कर रखे थे। ये बात तो कोई भी नहीं जानता था कि वो अपनी फैमिली को पुरसुकून और आज़ाद ज़िंदगी देने के लिए रुमान शाह ने अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना लिया था। 24 घंटे बाज की तरह एक्टिव रहता था, क्योंकि जितना कुछ इसकी ज़िंदगी में हो चुका था, इससे ज़्यादा सहने की रुमान शाह में नहीं थी हिम्मत। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसकी फैमिली हमेशा डरी सहमी रहे, घर के अंदर कैद रहे। वो खुद आगे बढ़ा और बारी-बारी अपने दोनों बच्चों को नरमी से उठाया। इसके मासूम सोते चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए रूम तक पहुँचाया था। इसके लट कमरे में लिटाते हुए कंबल के से कवर करते इस हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरी हुई थी। ज़किया राइम और आयत के रूम में सोती थी। राइम और आयत के अलग-अलग बेड थे, और रूम में एक बेड ज़किया का भी था। रोमांचा के जाते ही ज़किया, जो पहले से जाग रही थी, फ़ौरन से उठकर बैठ गई थी। रोमांचा ने हाथ के इशारे से इसे रिलैक्स करने को कहा था और बच्चों को सुलाकर नर्म कदमों से रूम से बाहर निकल आया था। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करते हुए दोबारा गाड़ी की जानिब बढ़ा था। मीरब अब भी बेखबर नींद में थी। रोमांचा ने नरमी से इसकी साइड का दरवाज़ा खोला और झुककर अपने मजबूत बाजों में समेट लिया। मुलाज़िमीन नज़रें झुकाए खड़े थे, मगर इनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इन्हें सख्त गिर और संजीदा मिजाज रोमांचा को यूं घरवालों की खिदमत करते देखकर खुशी महसूस हो रही थी। रोमांचा आहिस्ता आहिस्ता हर कदम सोच समझ कर रखते हुए अपनी जान को सीने से लगाए घर के अंदर जा रहा था। इसकी नजरें मीरब के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी, जो नींद में भी रोमांचा के दिल को बेख्तियार चुराने पर कादिर थी। इसके बालों की कुछ आवारा लटे चेहरे पर बिखरी हुई थी, जो बादलों में छुपे जान जैसा मंजर पेश कर रही थी। और इसकी सांसों की गर्मी को महसूस करते हुए दिल में सोच रहा था, मेरी जान सोते हुए भी मेरा दिल पर राज करती हो। मुस्कुराती नजरों से मीरब को देखते हुए रूम में लाकर बेड पर पड़ी नरमी से लिटाया। दिल बहुत बेईमान हो रहा था, मगर दिल की मानकर वो अपनी जान की नींद खराब नहीं कर सकता था। वो कितनी पुरसुकून हो रही थी, जो बात रुमान शाह दिल के हाथों मजबूर भी था और बेबस भी, मगर इस सब के बावजूद भी अपनी जान की नींद नहीं खराब करना चाहता था। दिल पर कड़े पहरे लगाए वो जाकर नाइट सूट पहन आया था। लाइट बंद करते हुए साइड का लैंप ऑन करके कंबल को उठाकर मीरब के साथ खुद को कवर करते हुए नरमी से बाजू के इसके सर के नीचे से गुजारते हुए इसे अपने साथ लेटा लगा के उसके खूबसूरत चेहरे को गहरी नजरों से देख रहा था। अब तो मीरब ने भी जुल्म की इंतहा कर दी थी। गहरी नींद में करवट लेते हुए रोमांचा के गले में बांसुर डालते रोमांचा के सांसों से ज्यादा नजदीक थे। गर्म सांसें रोमान की गर्दन पर पड़ते हुए रोमांचा के जब्त का इम्तिहान ले रही थी। वो आंखें बंद किए खुद में ही सिमटने को कोशिश कर रहा था, मगर मीरब की हद से ज्यादा नजदीकी रोमांचा के सब्र की बांध को तोड़ रही थी। वो गहरी नींद में थी। जो हरकत कर रही थी वो उसके बाद रोमांचा के बस में नहीं था कि वो खुद को संभाल पाता। मीरब गहरी नींद में करवट लेते रोमांचा की गर्दन पर लब रखते हुए
नरम गरम लम्स बिखेरते फिर खुद फिर से सो चुकी थी और फिर रोमांचा की धड़कनों का बेतरतीब से उथल-पुथल का तूफान मचा हुआ था। रोमांचा की सब्र की भी एक हद थी और वो मीरब को तो गहरी नींद में थी। रोमांचा तो पूरी तरह से होश में था और मीरब की ये हरकत इसे होश से बेगाना कर चुकी थी, मगर अख्तियार रोमांचा के एक हसीन सी गुस्ताखी जिससे मीरब की गहरी नींद में तड़प उठी थी। शाह प्लीज सोने दे, वो सिसकते हुए बोली, मेरी जान, मेरा तो पूरा इरादा था तुम सो जाओ, मगर तुम नींद में मेरे इतने करीब होकर मुझसे ये उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हें सोने दूंगा, तो इसमें सारी गलती तुम्हारी है। मीरब की पंखुड़ियों को चूमते हुए दांतों से हल्का सा काटा तो एक बार फिर से मीरब सिसक उठी थी। नींद से भरी हुई सुर्ख आंखों से रोमांचा को घूर कर देखा और करवट लेते हुए रुख दूसरी जानिब करने लगी थी। रोमांचा तेजी से करवट लेते हुए से ऊपर आया और उसकी प्यारी सी कोशिश को पूरी तरह से नाकाम बनाते हुए इसके ऊपर ही विराजमान हो चुका था। ओह शाह प्लीज, सॉरी जान, इतना साबिर नहीं हूं मैं, जितना सब्र कर सकता था मैंने करके दिखा दिया है, अब नहीं होगा, सॉरी। इसके चेहरे को बेतहाशा चूमते हुए बहक कर मीरब को मैं समेट रहा था। आपको पता है आप खाकर कितने भारी हो गए हैं? प्लीज पहाड़ जैसा शरीर लेकर ऊपर से हटे, मुझे सांस नहीं आ रही, कुछ देर में ही रही सही सांस भी बंद कर दूंगा और इसकी भारी शरीर को बर्दाश्त करना तुम पर फर्ज है जानिशा, और फर्ज से भागा नहीं जाता, फिर चाहे वो जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना हो। मीरब की सांसों को सांसों में उलझाए हुए घटा के माने जिस पर छाया था। लाख मजामतों के बावजूद मीरब की मीठी और सख्त शिद्दतों से बच नहीं पाई थी। पहाड़ गुजरते लम्हे के साथ इस पर गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। रूम में गूंजती बहकी बहकी सिसकियां रोमांचा की सख्तियों के दास्तान सुना रही थी। फाइनली रोमांचा की चांद रात खराब होने की बच गई थी। सुबह की रोशनी हर सू फैल चुकी थी। हवा में ईद की खास खुशबू खुली हुई थी। मस्जिद के आने वाली की आवाज़ माहौल को मज़ीद रूहानी बना रही थी। मीरब आज खास तौर पर खुश थी क्योंकि इसके दोनों शहजादे ईद की नमाज के लिए मुकम्मल तैयार थे। दोनों ही इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मीरब की नजरें नहीं हट रही थी। रोमांच और रायन दोनों सफेद शलवार कमीज के ऊपर व्हाइट कोट में मलबूस एक जैसे लग रहे थे, बिल्कुल चौदहवीं के चांद की माने नफासत, वजाहत और धीमा सा गुरूर इनकी शख्सियत का हिस्सा था। मीरब ने एक नज़र दोनों को देखा और मोहब्बत से मुस्कुरा दी। मीरब ने जल्दी से रोमांचा से वॉलेट ले कुछ नोट निकालते हुए रोमांचा और रायन शाह के सर पर बांटते हुए ड्रेसिंग पर रख दिए। ये क्या था जनाब? रोमांचा ने मुस्कुराती नजरों से पूछा। ये मैं मुलाजमीन को दूंगी ताकि ये गरीबों में बांटे। इसने पैसे दोनों के सर पे बाहर कर ऐसे रख दिए जैसे इनकी बलाएं ले रही हों, मगर फिर इसने इसे तसल्ली नहीं हुई थी। इसके खूबसूरत आंखों से रात को लगाया हुआ खूबसूरत आंखों से रात को लगाया हुआ कुछ काजल बाकी था। आंख से हल्का सा काजल छोटी उंगली पर लगाया और पहले रायन शाह की गर्दन के पीछे काला टीका लगाया और फिर रोमांचा की तरफ बढ़ी। रोमांचा ने हैरानी और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ इसका नाजुक सा हाथ अपने भारी मजबूत हाथ में थामे हुए गहरी नजरों से देख रहा था। क्या कर रही हूँ? कहीं आप दोनों को नजर न लग जाए, इसलिए घर से निकलने से पहले ही आपकी नजर उतार रही हूँ। रोमांचा के हाथ से हाथ छुड़वाते हुए रोमांचा के कान के पीछे वो काला टीका लगा चुकी थी। रोमांचा इसकी हरकत पर गहरा मुस्कुराया था। रोमांचा की ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, मगर यहाँ बात यकीन की नहीं, मोहब्बत की थी। वो बड़ी मोहब्बत से ये सब कर रही थी। मीरा को खुश देखना रोमांचा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। कभी कभी कुछ चीजें यकीन और बेयकीनी से बहुत आगे होती हैं। सिर्फ इस चीजों को कोई लॉजिक नहीं होता, बस मुकाबले की मोहब्बत होती है। और कभी कभी बेयकीनी वाली चीजें भी हो लेने दिया करें, क्योंकि आपके पार्टनर जो खुशी दे वो चीज गलत और बुरी नहीं हो सकती। बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अल्लाह ताला मेरे बेटे को नस्र बद से बचाए, आप दोनों को नस्र बद से बचाए। इतने खूबसूरत हो, अगर मेरा बस चले तो आप आप दोनों को पूरी दुनिया की नजरों से बचा कर रख लो। मीरा ने बेख्तियार नीचे झुकी और अपने शहजादे के माथे पर लब रखकर बोसा देते हुए उसकी गालों को खींचते हुए प्यार कर रही थी। छोटी सी आयत जो पास खड़ी मंजर देख रही थी, फौरन लपक कर अपने भाई के माथे पर बोसा दे दिया, जैसे माँ कि हर जैसे माँ की हर अदा को दोहराना इसका फर्ज हो। मीरा और रोमांचा के लबों पर आयत की हरकत देखकर हल्की सी हंसी होठों पर फैल गई। छोटी सी आयत ने अपनी माँ की कॉपी करते हुए अपने बाबा की ड्रेसिंग पर रखे हुए वॉलेट के चंद नोट निकाले और अपने छोटे हाथों में पकड़कर बाबा और भाई के सर से वार दी। रोमांचा ने अपनी बेटी की मासूमियत देखी तो हल्की सी हंसी दबाए इसके बराबर नीचे फर्श पर बैठ गया था, ताकि वो आराम से इसे इसके सर से टूट नोट वार सके। रोमांचा मोहब्बत भरी नजरों से बेटी को देखे जा रहा था और दिल में इस रब का शुक्र गुजार था जिसने इसे बेटी जैसी नेमत अता की। रोमांचा बहुत अच्छा बाप था। आयत शाह को देखने वाले लोग इस बात के गवाह थे। रोमांचा ने जिस तरह से लायक स्टाइल आयत को दिया था, आज के ज़माने में इतना अदलो इंसाफ करना बहुत मुश्किल था। और राइम और आयत की रत्ती बराबर भी रोमांचा फर्क नहीं रखता था, मगर फिर भी चाहे बात मोहब्बत की हो या रुपया पैसे की, जब भी प्रॉफिट होता था रोमांचा हमेशा आयत को राइम के बराबर रखता था। हर प्रॉफिट में राइम शाह और आयत शाह दोनों बराबर के हिस्सेदार होते थे। रोमान शाह नहीं चाहता था कि इसकी जिंदगी गुजर जाने के बाद कभी आयत बेबस
مجبور اور دربدر بھٹکے رومان شاہ نے گود لی ہوئی بیٹی کے لیے ایک الگ مثال پیدا کی تھی جسے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، بس میرا بچہ اور نظر مت اتارو۔ دونوں ماں بیٹی کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی نظر لگ سکتی ہے؟ اپنی پیاری سی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو اب ہم لوگوں کو عید نماز کے لیے چلتے ہیں، دیر ہو جائے گی، رکیے میں م- یہ میٹھی عید ہے، عید الفطر پر میٹھا گھر سے کھا کر جانا سنت ہوتی ہے۔ میرت نے رومانچا کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ ہاں یار سوری، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، مگر میں یہ نہیں بھولی، آپ چلیں، میں نے ٹرائفل بنایا ہے، آپ اس سے منہ میٹھا کر کے جائیے گا۔ ٹرائفل کب بنایا جناب آپ نے؟ رومانچا نے حیرانی سے پوچھا۔ صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد جب میں نیچے گئی تھی، سب سے پہلے ٹرائفل بنا کر فریزر میں رکھا تھا تاکہ جانے سے پہلے ریڈی ہو جائے۔ میرے بچوں اور رومانچا کے ساتھ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے نیچے جاتے ہوئے بتا رہی تھی، لائک اٹ، مطلب میری بیوی بہت ذمہ دار ہے۔ رومانچا نے محبت جتاتی نظروں سے میرٹ کی عقل مندی اور ذہانت کو سراہا تھا۔ میرٹ کے گال بلش کرنے لگے۔ رومانچا کی تعریف کرنے پر شوہر کی چھوٹی سی تعریف بھی عورت کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ایسے چھوٹے چھوٹے تعریفی جملے بولتے رہنا چاہیے۔ اور رومانچا جیسے عقل مند مرد کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں میرٹ کی تعریف کرتے۔ میرٹ کے چہرے کی رونق اور خوشیوں کو ہمیشہ وہ دوبالا کرتا رہتا تھا۔ میرٹ ان کو ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر خود جلدی سے کچن میں چلی گئی تھی میٹھا لینے کے لیے۔ رومانچا اور بچے ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ بابا میٹھی عید پر میٹھا کھانا سنت ہے، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ رائم نے بہت پیارا سا سوال کیا تھا۔ بیٹا میٹھی عید پر میٹھا کھانا سنت ہے، یہ ہمیں ہمارے بابا اور امی جان نے سکھایا تھا، یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے۔ بابا یہ میٹھی عید کیوں کہلاتی ہے؟ رائم نے تجسس سے پوچھا۔ بیٹا رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن خوشی کے طور پر عطا کیا ہے۔ اس دن سب سے پہلے ہمیں میٹھا کھانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی عبادت اور روزے مکمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس لیے اسے میٹھی عید کہا جاتا ہے۔ اگر بابا میٹھا ہی کیوں، اس کو کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آیت نے بھی اپنے دماغ کے حساب سے بڑا معصوم سا سوال پوچھا تھا۔ اس کے لیے بہت بڑا سوال تھا کہ آخر میٹھا ہی کیوں؟ بیٹا اس دن میٹھا کھانا اس بات کی علامت ہے کہ روزے ختم ہو چکے ہیں اور اب ہمیں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت ہے، اور ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی خوشیوں کو بانٹیں اور شکر ادا کریں۔ میٹھی عید ہمیں خوشی، شکر گزاری اور محبت بانٹنے کا پیغام دیتی ہے۔ رومانچا اتنے تحمل اور نرمی سے گہرائی سے اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں، عید کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہاتھ میں ڈش پکڑے زکیہ اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی میرب بھی پورے دھیان سے سن رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھائی، آپ کے بتانے اور سمجھانے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ بہت ساری چیزیں تو ہمیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ زکیہ مسکراتے ہوئے ٹیبل پر ٹرائفل والے باؤل سے بھرے ڈش رکھتے ہوئے بولی تھی۔ رومانچا مسکرا کر چپ کر گیا۔ ایسے ہی تو ہم اتنے سمجھدار نہیں ہو گئے، ہمارے شاہ ہیں اتنے ہی اچھے، ہمیں زندگی جینے کے اصول تھے، انہوں نے سکھائے ہیں۔ میرب مسکراتے ہوئے سب کے سامنے ٹرائفل والے باؤل رکھ رہی تھی۔ زکیہ آپ بھی لیں۔ میرب نے باؤل اٹھا کر زکیہ کے ہاتھ میں تھمایا تو زکیہ باؤل لے کر کچن میں چلی گئی۔ اسے سب کے سامنے کھاتے ہوئے ہمیشہ سے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ شاہ ٹیسٹ کریں اور ہمیشہ اور بتائیں کیسا بنا ہے میٹھا۔ میرب اپنی کرسی پر رومانچا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے باؤل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ رائم اور آیت دونوں کی ہی ٹرائفل کھاتے ہوئے یم یم کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے تعریف کر کے بتا رہے تھے کہ میٹھا بہت لذیذ بنا ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی عید پر اپنے ہاتھ سے ایسا میٹھا کھایا ہے تو بتا دو، آج بھی کھا لیتا ہوں۔ آج بھی کھا لیتا ہوں۔ رومانچا ہلکا سا سر میرب کی جانب جھکاتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا اور نظروں سے گرتے ہوئے احساس دلایا کہ وہ میرب کے ہاتھ سے کھانا چاہتا ہے۔ میرب بغیر کچھ بولے مسکراتے ہوئے بلش کرتے ہوئے چمچ سے ٹرائفل کو بھرتے ہوئے رومانچا کے سامنے کی ہوئی تھی۔ اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مجھے میٹھا کیسے کھانا پسند ہے، خود سمجھ جاؤ زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر روم میں جا کر اپنا انداز دکھاؤں گا تو میرا خیال نہیں کہ تمہیں عید والے دن بھی میرا انداز پسند آئے گا۔ رومانچا کی سرگوشی میں میرب سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی تھی اور چمچ میں بھرا ہوا کسٹرڈ ٹرائفل ہاف اپنے ہونٹوں سے اپنے منہ میں بھرتے ہوئے باقی چمچ رومانچا کے آگے کیا، جسے کھا کر رومانچا نے مسکراتی نظروں سے میرب کی جانب دیکھا۔ بہت لذیذ بنا ہے اور تمہارے ہونٹوں کی مٹھاس شامل ہونے کے بعد اور بھی زیادہ میٹھا ہو گیا ہے، کہیں شوگر ہی مت کروا دینا جانے شاہ۔ میرب کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سرگوشی میں بول رہا تھا، جبکہ رائم اور آیت تو ٹرائفل کے اندر چھپے ہوئے خشک میوے جات کی پوری طرح سے انصاف کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے کہ ٹرائفل میں کیا کیا نکل رہا ہے۔ ان کا بالکل بھی دونوں کی طرف دھیان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ آپ ہمارے سر پر سائبان کی طرح قائم رہے۔ میرب نے مسکراتے ہوئے دعا دی، آمین، ہم دونوں کا ساتھ ہمارے بچے کے ساتھ ہمیشہ سلامت رہے، میں ہمیشہ مضبوط ہوں، ہمیشہ تم لوگوں کو محفوظ رکھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے۔ وہ بھی دعا کرتے ہوئے میرب کو چمچ کے ساتھ ٹرائفل کھلا رہا تھا۔ ہاف چمچ میرب کے حصے میں آ رہا تھا اور ہاف ہی رومانچا کے حصے میں آ رہا تھا۔ چلو بھائی جلدی کرو، رائم بیٹا ہمیں نماز کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رائم جو اپنے بابا کو دیکھتے فوراً ڈش سے منہ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، میرے آنے سے پہلے تم دونوں تیار رہنا، واپس آ کر تم سب کو عید دیتا ہوں، مگر عید ان لوگوں کو ملے گی جو تیار ہوں گے۔ رومانچا دروازے پر رکتے ہوئے میرب اور آیت کی جانب دیکھتے ہوئے آرڈر دے رہا تھا۔ میرب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں باپ بیٹا
عید نماز پڑھنے جا رہے تھے اور امیر اب آیت الکرسی پڑھ کر ان دونوں پر پھونک رہی تھی کہ کہیں ان دونوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ عید کی پرنور خوشبو فضاؤں میں بسی ہوئی تھی۔ شاہ امیر اپنے دونوں شہزادے عبداللہ اور عبد الرحمن کے ساتھ عید کی نماز ادا کر کے گھر لوٹا تو سب سے پہلے اپنے مام ڈیڈ سے عید ملنے ان کے روم میں گیا۔ عید مبارک شاہ امیر نے اندر قدم رکھتے ہی بلند آواز میں کہا، خیر مبارک، جیتے رہو۔ شاہ امیر کی ماں نے دعائیں دی اور شاہ امیر کے بابا نے بھی خیر مبارک کہا۔ بچوں نے بھی دادا دادی کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور معصومیت سے ہاتھ پھیلا کر لگے ہاتھ فوراً سے عیدی کا مطالبہ کر دیا۔ پہلے مجھے تو اپنے مام ڈیڈ سے عید مل لینے دو، پھر عیدی لے لینا بھوکی عوام۔ شاہ امیر نے اپنے شہزادوں کو مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا کر خود اپنے ماں باپ کے گلے لگتے ہوئے عید مبارک کہا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو دعائیں دے رہے تھے۔ ملک زبیر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے لادنوں کو 5-5 ہزار کے 2 نوٹ تھما دیے۔ آخر لاڈلے دین کے ساتھ ہی شاہ امیر کو بھی ماں باپ کی طرف سے عید ملی تھی، وہ ڈھیروں ساری دعائیں بھی ملی تھی۔ بے شک شاہ امیر آج بہت کما لیتا تھا، مگر ماں باپ کی جانب سے ملنے ہوئے عید کے پیسے آج بھی اس کے لیے بہت خاص تھے۔ شاہ امیر تھینک یو کہتے ہوئے اپنی پاکٹ میں رکھ لیے دعائیں سمیٹتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرحا ابھی تک تیار ہو رہی ہوگی اور اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوگی کہ انہیں بننے سنورنے میں ہمیشہ کچھ زیادہ ہی وقت لگتا ہے۔ بچے دادا دادی کے پاس ہی رک گئے تھے اور شاہ امیر کو یہی موقع غنیمت لگا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور وہ دروازہ لاک کر دیا، کیونکہ اسے شہزادے کسی بھی وقت بغیر دستک کے اندر گھس سکتے تھے۔ سامنے مرحا تقریباً تیار ہو کر کھڑی تھی، ٹی پنک رنگ کے نفیس سوٹ کے ساتھ کندھے پر خوبصورت ڈیزائنر دوپٹہ لٹک رہا تھا، کانوں میں جھولتی ننھی جھمکیاں، وہ ہلکا سا مگر نفیس میک اپ سب کچھ اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ شاہ امیر نے ایک نظر ڈالتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اوکے کا سائن بنا دیا۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے قریب آیا، گہری نظروں سے اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مرحا شاہ امیر کے اس طرح دیکھنے پر شرما گئی تھی، ایک جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے گرفت میں لے لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شاہ امیر گال پر لب رکھ کر خماری سے چومتے ہوئے تعریف کر رہا تھا۔ وہ عید مبارک کان کھلو کر خماری سے لبوں میں جنبش دیتے ہوئے سرگوشی میں کہا، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ وہ اپنے لپسٹک سے سجے لبوں کو شاہ امیر کی سفید کرتے سے ذرا فاصلے پر رکھے ہوئے دی کہ کہیں نشان نہ لگ جائے، مگر بہکے ہوئے ایس پی صاحب کو اس سے کسی بات کی ہوش ہی نہیں تھی۔ مرحا کے حسن پر ہمیشہ صدقے واری جانے والا شخص بھلا عید کے دن کیسے خود پر قابو رکھ سکتا؟ اس نے نرمی سے مرحا کو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگایا، کمر میں گرفت مزید سخت کی اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ ایسے دور کیوں ہو؟ عید پر اتنی رسمی ملاقات، گال سے گال رگڑتے ہوئے داڑھی سے چبن محسوس کرواتے ہوئے نرمی سے کہا، لہجے میں خمار یوں اور محبت کا جہاں آباد تھا، آپ کے کپڑوں پر لپسٹک لگ جائے گی۔ مرحا نے نظر چراتے ہوئے ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ دی، مگر اگلے ہی پل شاہ امیر نے جھجک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ پوری طرح سے عید مبارک کہنے کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ مرحا گھٹی سانسوں کے ساتھ اس کی باہوں میں قید تھی اور کمرے کی فضا میں عید کی خوشبو مزید مہکنے لگی تھی۔ لبوں کو آزادی ملی تو مرحا نے نازک سی ہتھیلی پھیلا دی، آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سانسوں کا تسلسل اب بھی اکھڑا ہوا تھا۔ میری عیدی ہتھیلی پھیلا کر بڑے نرم اور پیارے انداز میں عید بھی مانگی جا رہی تھی۔ شاہ امیر نے اس کی معصومانہ انداز پر مسکراتے والٹ نکالا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ لیجیے، والٹ حاضر ہے، جو چاہے نکال لیجیے۔ مگر وہ آخری لفظ پر ٹھہرا۔ اس کی نظریں مرحا کے لبوں پر جا ٹھہری اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ پہلے مجھے اپنی عید مل لینے دو۔ مرحا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہلکی سی لرزش اس کے پلکوں میں اتری، مگر شاہ امیر کو کہاں رکنا تھا، تو ایک بار پھر جھکا کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ اپنی قیمتی متاع کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ مرحا اس کے ہاتھوں میں کانچ کی گڑیا کی طرح نرمی سے سمٹی ہوئی تھی، جیسے اس کی سانسیں بھی شاہ امیر کی دھڑکنوں کے ساتھ جڑی ہوں۔ وہ اپنے مضبوط حصار میں اسے مزید قریب کرتے ہوئے مدفوش سا ہو کر بولا تھا، اب میری عیدی پوری ہوئی ہے۔ مرحا کی دھڑکنوں کے تال بے ترتیب ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر گلابی سلالی پھیل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ امیر کے ہاتھوں سے اس کا بچنا ناممکن ہے اور شاید وہ بچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایک ہی دن بیوی کے تیار ہونے کا مقصد اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی تعریف دیکھنا اور لبوں سے محبت بھرے الفاظ سننا ہوتا ہے۔ اس کی عید تب مکمل ہوتی ہے جب اس کا شوہر سے محبت بھری نظروں سے دیکھ کے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے اور گلے لگائے، اپنی نرم گرفتاری سے اس کے دل کو خوش کر دے۔ ہر عورت کے دل میں یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ عید پر سہج دھج کر تیار ہو تو وہ سب سے پہلے اس کا شوہر اسے دیکھے، سراہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ مگر افسوس کچھ مرد اس حساس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ دوستوں کے ساتھ عید منانے میل ملاقات میں وقت گزارتے ہیں اور موبائل کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیوی تیار ہو کر ان کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کی بے تنائی دیکھتی ہیں تو دل ہی دل میں افسردہ ہو جاتی ہیں اور آخر کار سجاوٹ اور خوشی کے تمام رنگ اتار کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ عید کا مطلب صرف باہر جا کر لوگوں کو مبارکباد دینا نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتوں کو خوشی دینا۔ ان کے قریبی رشتوں میں ماں باپ، بہن بھائی، بچے اور سب سے بڑھ کر بیوی شامل ہوتی ہے، جس کا زندگی میں ایک خاص مقام ہے۔ اگر شوہر عید کے دن سب سے پہلے
اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھے، اس کی تعریف کرے، نرمی اور اپنائیت سے اس کے گلے لگائے تو اس کے وجود کو اپنی محبت میں سمیٹ لے، تو یقین جانے وہ عید عورت کی زندگی کی سب سے حسین اور یادگار بن جاتی ہے۔ چلو جلدی چلیں، مجھے جا کر اپنے شہزادوں کو اور پیاری شہزادی کو بھی عیدی دینی ہے۔ ایسے نسمہ کہاں ہے؟ شامی نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے، ابھی اٹھی نہیں ہے، مرحا نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو قابو میں لاتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہمیر کے والٹ پر ہاتھ ڈال دیا۔ جتنے نوٹ آئے نکال لیے، کڑکدار 5,000 والے نوٹ۔ شامی نے مسکرا کر اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا جہاں عیدی ملنے کی خوشی واضح تھی۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور لے لو میری جان، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں بھی قیمتی نہیں ہے۔ اسے والٹ دوبارہ سے سامنے کر دیا۔ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اب رومان بھائی آئیں گے تو ان سے عیدی لے لوں گی۔ مرحا نے خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا، چلو ٹھیک ہے، اب اپنے شہزادوں کو بھی لے آؤ۔ شامی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو سراہتی نظروں سے دیکھا۔ کمرے سے باہر نکل آئے رومان شاہ اور رائم شاہ عید کی نماز پڑھ کر واپس آئے تھے۔ رومان شاہ ابھی باہر گیٹ پر تھا، وہ ناظرین میں عیدی تقسیم کرنے میں مصروف تھا اور ابھی تک اندر نہیں آیا تھا، جبکہ رائم خوشی خوشی گھر میں داخل ہو کر اپنی ماما سے لپٹ گیا۔ عید مبارک ماما، خیر مبارک میرے پیارے شہزادے۔ میرب گلے لگا کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوم دے ہوئے خیر مبارک بول رہے تھے۔ آیت بھی فوراً اپنے بھائی کے پاس پہنچی، اس کے گلے لگ کر عید مبارک بھائی، پہلے خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، خیر مبارک آیت، آپ کو بھی عید مبارک۔ رائم اور آیت بہن بھائی کے رشتے سے جڑ کر بہت پیارے اور پرفیکٹ بہن بھائی لگ رہے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دونوں سگے بہن بھائی نہیں، بلکہ کیونکہ رومان شاہ اور میرب نے ان کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ بھائی میری عیدی۔ آیت نے ہتھیلی پھیلا کر اپنے بھائی سے عیدی مانگی تھی اور میرب خوشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رائم نے ہنستے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور آیت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ آیت کی آنکھوں میں چمک آ گئی جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ تھینک یو بھائی۔ میرب نے یہ منظر دیکھ کر محبت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے دونوں کو اپنے بازوں میں بھر لیا۔ اسی گود میں اب دو ننھے جگمگاتے ستارے تھے جن کی خوشی میں ہی اس کی دنیا سمائی ہوئی تھی۔ یہ لو میری طرف سے بھی عیدی۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور دونوں کے ہاتھ میں کڑک کڑک نوٹ رکھ دیے۔ تھینک یو ماما، دونوں ایک ساتھ بولے۔ ویلکم میری جان۔ ماما، ہم عبداللہ اور عبدالرحمان کو فون پر عید مبارک کیسے کراتے ہیں؟ دونوں ہی بھاگتے ہوئے میرب کا فون لے کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ادھر میرب سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی، اس کی نظریں بے اختیار رومان شاہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو ابھی تک اندر نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ کو ہمیشہ اپنے ملازمین کا خیال رہتا ہے، وہ انہیں عیدی دیے بغیر اندر نہیں آتا۔ جیسے جیسے قدم سیڑھیوں سے اترے، رومان شاہ بھی دروازے سے اندر داخل ہوا اور پھر میرب کی نظریں ٹھہر کر رومان شاہ پر جیسے ٹھہر گئے۔ رومان شاہ کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی وہ وہیں رک گیا۔ جانے شاہ نے آج خاص طور پر اپنے شاہ کی پسندیدہ رنگ پہنا تھا، زمین کو چھوتی ہوئی سرخ رنگ کی پلین فراک، کانوں میں صرف ڈائمنڈ کے ٹاپ پر، گلے میں شاہ کا دیا ہوا خوبصورت لاکٹ جو اس کی گردن کے ساتھ کسی رکیب کی طرح چمٹا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ اور وہ معصومیت جو شاہ کے دل پر سیدھا وار کر گئی تھی۔ عید مبارک، میرب نے نرمی سے کہا۔ اس کے لہجے میں وہی محبت بھری شرارت تھی جو رومان شاہ کو دیوانہ کر دیتی تھی۔ رومان شاہ نے آگے بڑھ کر اپنی جان کو مضبوط بازوؤں میں قید کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ خیر مبارک میری جان، بہت حسین لگ رہی ہو۔ چودھری کا چاند۔ میرب نے شرما کر نظر چکانے سے رخساروں پر ہلکی سی لالی پھیل گئی۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کے اس کے خوبصورت لمحے کو قید کر لینا چاہتا تھا۔ روم میں چلیں؟ رومان شاہ نے شوق نظریں میرب کے دل دھڑکانے لگی، مگر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رائم اور آیت روم بیٹھے ہوئے اپنی نانوں کے گھر فون پر بات کر رہے ہیں۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی۔ مطلب ہم اپنے روم میں نہیں جا سکتے؟ کوئی بات نہیں، آئیے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ رومان شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ساتھ لے چل دیا۔ عید والے دن شاہ اپنی جان کو لبوں سے عیدی نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے نرمی سے میرب کے ہونٹوں پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ ہلکے سے سرگوشی، مدھم سانسیں اور محبت کی شدت، عید سے عید مبارک تک کا سفر طے ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے ساتھ کے ساتھ میرب کی سانسیں رومان شاہ کی سانسوں میں الجھتی جا رہی تھی، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ رومان شاہ نے نرمی سے میرب کے رخسار کو چھوا اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے عیدی ہر عید پر چاہیے۔ میرب کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہوئی ہنسی۔ اپنی جیب سے 5,000 کے نوٹوں کا ایک بنڈل نکالتے ہوئے میرب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ آپ کی عیدی ہے۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، ریٹرن میں تھوڑی سی اور کس دے دو۔ رومان شاہ میرب کی نرم پنکھڑیوں کو پھر سے محبت میں قید کرتے ہوئے میٹھی میٹھی عیدی خود میں اتار رہا تھا۔ بچوں کی فکر نہ ہوتی تو شاید یہ سفر کچھ اور طویل ہو جاتا۔ رومان شاہ نے ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ باقی کا حساب رات کو پورا کریں گے، رات کی طرح سونا مت میری ڈرامہ کوئن۔ میرب نے شرما کر نظر چرا لی۔ چلو اب ذرا بچوں کو عید دینے کی باری ہے۔ وہ دونوں ڈائننگ روم سے باہر آئے تو ذکیہ کچن سے نکل رہی تھی۔ عید مبارک بھائی، عید مبارک بھابھی، رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے خیر مبارک کہا اور جیب سے نکال کر ایک اچھی خاصی رقم عیدی میں دی۔ ذکیہ نے خوشی سے عیدی تھام کر کہا، شکریہ بھائی۔ رومان شاہ نے نرمی سے کہا، شکریہ مت کہا کریں، بس دعا دیا کریں، آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا، جبکہ رومان شاہ اور میرب اپنے روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔
کمرے میں جا کر رومان شاہ نے اپنے شہزادہ اور شہزادی کو گود میں اٹھایا، ان کی ماتھے چومے اور محبت سے عیدی دی۔ میری گڑیا آج بہت پیاری لگ رہی ہے، رومان شاہ نے آیت کی تعریف کی جس پر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، اور اپنے بابا کی دی ہوئی عید کو اپنے والٹ میں سمیٹتے ہوئے وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رائم اپنے بابا سے عید پہلے مل چکا تھا، اب اپنے بابا سے عیدی لے کر سمٹتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ روم میں خوشیوں کی روشنی سے محبت کی خوشبو تھی، اور عید الفطر کا دن حقیقی معنوں میں خوشیوں کے ساتھ منایا جا رہا تھا۔ رومان شاہ کے فون پر مسلسل فارم ہاؤس کے نمبر سے کال آ رہی تھی، اور جانتا تھا کہ یہ کال کیوں آ رہی ہے اور دوسری طرف موجود شخص کیا بتانے کے لیے بےتاب ہے۔ اس نے ایک نظر میرے اور بچوں پر ڈالی جو عید کے دن بے حد خوشگوار مود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بے فکری سے ان کے چہروں کی جھلک رہی تھی، یہ وقت ان کے لیے خوشیوں کا تھا۔ وہ سب اس وقت شاہ میر کے گھر موجود تھے جہاں ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر رومان شاہ کا دھیان بار بار بجتے فون کی طرف جا رہا تھا۔ آخرکار وہ خاموشی سے اٹھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر گارڈن ایریا میں آ گیا۔ اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف فارم ہاؤس کا خاص ملازم تھا۔ ہاں بتاؤ، مر گیا؟ رومان شاہ نے بنا کسی تمہید کے سوال کیا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، جی سر۔ رومان شاہ نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لی جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہو، پھر ٹھہرے ہوئے مگر سخت لہجے میں بولا، تو ٹھیک ہے، مجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ اور اسے فارم ہاؤس میں اس کے سنسان ایریا میں دفنا دو، ایسے کہ کوئی اس کی لاش بھی نہ ڈھونڈ سکے، یہی ہے اس کی سزا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری جیسے وہ کسی بڑی کشمکش کے بعد فیصلہ کر چکا ہو۔ آہستہ سے سرگوشی میں بولا، کاش آن ڈزلی تم نے سوچا بھی کیسے کہ رومان شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈال کر سکون سے زندہ رہو گے۔ میں بے رحم نہیں تھا، مگر تم نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا جیسے خود سے سوال کر رہا ہوں، مگر پھر گہری سانس لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ واپس جا کر پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنی خوشحال فیملی کو دیکھنے لگا۔ ان کی ہنسی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ، ان کی بے فکری، یہ سب کچھ اسی فیصلے کا نتیجہ تھا۔ اگر میں بے رحم نہ بنتا تو آج یہ خوشی بھی نہ ہوتی۔ اس نے ایک نظر بچوں پر ڈالی، میرت کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے کسی بات پر سر ہلا رہے تھے۔ دل ہی دل میں سوچا، کاشان اس ایک عذاب تھا، اس کے ہوتے ہوئے یہ سکون ممکن نہیں تھا۔ کبھی کبھی زندگی ایک کچھ ایسے فیصلے لینے پر مجبور کر دیتی ہے جو بظاہر شفاف لگتے ہیں، مگر حقیقت میں وہی بالکل درست ہوتے ہیں۔ رومان شاہ نے آنکھیں موند کر اس سکون بھری سانس لی اور خود کو حقیقت کے قریب محسوس کیا۔ وہ نظریں جانشاہ پر مرکوز کیے ہوئے تھا اور باتیں ساتھ بیٹھے شاہ میر ملک پر سے کر رہا تھا۔ 1 سال بعد آج رائن کی سالگرہ تھی اور پورا شاہ ولا روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ یہ کسی معمولی تقریب کا منظر نہیں تھا، بلکہ رومان شاہ کے اکلوتے بیٹے کی سالگرہ تھی جہاں بزنس کی دنیا میں معزز ترین شخصیات جمع تھی۔ اگر کہا جائے کہ یہ شاہ ولا کی سب سے بڑی اور شاندار پارٹی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ ہر طرف خوشبو بکھری تھی، موسیقی کی مدھم دھنیں فضا میں تیر رہی تھی، اور روشنیوں کی حسین امتزاج نے ولا کے ہر گوشے کو جگمگا کے رکھا تھا۔ تقریب کی رونق کو چار چاند لگانے میں رومان شاہ کے قریبی دوستوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب خان اور اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور رائن کے لیے خوبصورت آٹو گاڑی تحفے میں لایا تھا جو نہ صرف جدید تھی بلکہ بچوں کے لیے انتہائی محفوظ بھی تھی۔ دوسری طرف احمد علوی اپنے پیارے بھتیجے کے لیے ایک ہیوی موٹر بائک لے کر آیا تھا جو بچوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی اور اپنی قیمت میں بھی خاصی مہنگی تھی۔ عاصم شاہ نے اپنے بھتیجے کو ایپل کی ٹچ واچ تحفے میں دی تھی جو جدید ٹیکنالوجی اور بہترین ڈیزائن کی مثال تھی، لیکن سب سے خاص تحفہ شاہ میر ملک اور پھپھو جان کی طرف سے تھا، اور رائم شاہ کے لیے ایک بہترین ویڈیو گیم لائے تھے جو بڑی اسکرین پر چلائی جا سکتی ہے اور حال ہی میں لانچ ہوئی تھی۔ رائم کو یہ گیم بہت پسند تھی اور اس کے ماموں اور پھپھو جان نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ تحفے ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ رائم کی خوشیوں میں سب سے منفرد اور یادگار تحفہ انہی کا ہو۔ رومان شاہ نے اپنے بیٹے کے لیے ان گنت تحائف جمع کر رکھے تھے۔ ان کی محبت کا انداز عام باپوں جیسا نہیں تھا، وہ اپنی محبت الفاظ میں جتانا نہیں تھا بلکہ عمل میں دکھتا تھا۔ رائم شاہ اس کی جانشاہ جان تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا دنیا کے ہر امتحان میں مضبوط اور خوددار کھڑا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائم ایک نازک جذباتی اور ہر بات پر کمزور ہونے والا انسان بنے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ رائم ایسا مضبوط اور ناقابل شکست بنے کہ دنیا میں اس کے حوصلے کی مثال دے۔ رومان شاہ کی محبت کسی عام بات جیسی تو نہ تھی، نہ بچوں کو ہر لمحہ نرمی اور لاڑ میں پیار میں ڈھال دے۔ اس کے نزدیک بیٹے کو مضبوط بنانے کے لیے محبت سے زیادہ سختی اور صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائم زندگی کے کسی موڑ پر کمزور پڑے یا کسی جذباتی لمحے میں خود کو بے بس محسوس کرے، اس لیے اس نے رائم کی پرورش میں جذبات سے زیادہ عقل فہم اور سختی کا توازن برقرار رکھا تھا۔ رومان شاہ نے اپنی زندگی میں بے شمار سختیاں اور محرومیاں دیکھی تھی، اور انہی تلخ جذبات سے جو کچھ سیکھا تھا وہ سب اپنے بیٹے میں منتقل کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائم انہی محرومیوں کو جھیلے، مگر وہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ رائم نرمی کی پرورش کے باعث کمزور اور غیر سنجیدہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آج رائم اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار اور پروقار اور انٹیلیجنٹ نظر آتا تھا۔ وہ کسی عام بچے کی طرح بے فکری سے کھیلنے کودنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی اور اعتماد تھا جس کے والد کی پہچان تھی۔ لوگ جس طرح رومان شاہ کی شخصیت سے مرعوب ہوتے تھے ویسی ہی نظریں اب رائم شاہ پر بھی جا کر ٹھہرتی تھی۔ وہ صرف ایک معصوم بچہ نہیں تھا بلکہ اپنے والد کا عکس تھا،
ایک مضبوط ذہین اور پروکار نوجوان۔ رومان شاہ کی محبت میں نرمی نہیں بلکہ مضبوطی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زندگی کے کسی بھی میدان میں کمزور نہ پڑے بلکہ ہمیشہ ایک فاتحہ کی طرح کھڑا رہے۔ یہی رومان شاہ کی اصل محبت تھی، محبت جس میں مقابل کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ بڑے سے کیک کو کاٹتے ہوئے پورے شاہ ولا میں جشن کا سما تھا۔ روشنیوں میں نہائے ہال کے بیچوں بیچ ایک شاندار 3 سٹیپس کیک رکھا تھا جس پر رائم شاہ کا نام خوبصورت الفاظ میں لکھا گیا تھا۔ جیسے ہی کیک کاٹنے کا وقت آیا، رومان شاہ اور شامیر اپنے لاڈلے رائم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ رائم شاہ نے چاقو پکڑا اور جیسے ہی اس میں کیک پر پہلا کٹ لگایا تو پورا ہال تولیوں سے گونج اٹھا تھا۔ خواتین کا انتظام علیحدہ تھا مگر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ کی اپنی سوچ اور اصول تھے، اسی لیے مہمان خواتین اور مردوں کے ایریا کے بیچ میں ایک پردہ تھا، مگر یہ پردہ محض حدود کی علامت تھا کیونکہ خواتین اس خوبصورت منظر کو بخوبی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی کیک مکمل طور پر کاٹ دیا گیا، خوشیوں کے رنگ مزید گہرے ہو گئے۔ رائم نے سب سے پہلے اپنے بابا کو کیک کھلایا۔ رومان شاہ نے بیٹے کی محبت کو محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے ایک کیک کا نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر ماموں شامیر کی باری آئی جو ہمیشہ اس کے قریب رہا تھا۔ اس کے بعد رائم نے اپنے بابا کے قریب بھی دوستوں کو کیک کھلایا جنہوں نے ہمیشہ اسے چچا کی طرح چاہا تھا۔ پورا بچپن انہی کے ہاتھوں میں گزرا تھا اور آج بھی وہ سب اس کے لیے اتنے ہی عزیز تھے۔ ہال میں خوشی کی تالیوں کی گونج تھی، چہروں پر مسکراہٹیں تھی اور ہر آنکھ میں محبت جھلک رہی تھی۔ اسی خوشی میں رومان شاہ نے بے اختیار اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ باپ کے لیے بیٹے کو سینے سے لگانے کا جو احساس ہوتا ہے وہ کسی بھی خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہی نشہ اس لمحے رومان شاہ کو اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک باپ کے دل میں اٹھنے والی محبت کی لہریں جن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا تھا۔ وہ دوسری طرف میرب کے پردے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور خوشی سے اتنی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو کسی ماں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مسرت ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو اتنی محبتوں میں گھرا ہوا دیکھنا۔ رومان شاہ کی ایک نظر جیسے ہی اپنی جانب شاہ پر پڑی، میرب پر پڑی، وہ بے اختیار مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو محبت اور تشکر کے بے شمار جذبات سموئے ہوئے تھے۔ تقریب ختم ہوئی تو سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ پورا شاہ ولا روشنی میں نہایا ہوا تھا مگر اندر ایک گہرا سکون تھا۔ بچے تھکن سے نڈھال ہو کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میرب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر آہستہ سے میز پر رکھ رہی تھی۔ اسی لمحے رومان شاہ نے پیچھے سے آ کر میرب کے پشت پر اپنی کمر لگائی اور آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہی ہے میری جان؟ اس نے نرم لہجے میں سرگوشی کی اور ساتھ ہی محبت سے اس کے گال پر ہلکی سی چبن چھوڑ دی تھی۔ میرب نے مسکرا کر آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے لہجے میں بولی، سوچ رہی ہوں اللہ کا شکر ہے ہزاروں مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود ہم آج بھی خوش ہیں، ایک ساتھ ہیں، بس اسی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رومان شاہ نے محبت بھری نظروں سے میرب کی آنکھوں میں جھانکا اور گہری سنجیدگی سے بولا، بے شک اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے اور مشکلوں سے نکالا ہے، چلو اسی شکر کو اللہ کے حضور سجدہ ذیل ہو کر ادا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرب کا ہاتھ تھاما، وضو کیا اور دونوں جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ پہلے عشاء کی نماز ادا کی، پھر اللہ کے حضور نوافل میں جھک گئے۔ تمام نماز کے بعد دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یہ ہاتھ صرف دعا کے لیے نہیں اٹھے تھے بلکہ ان لمحوں کی گواہی کے لیے بھی تھے، جو وہ لمحے جب زندگی نے امتحان لیا، قسمت نے آزمایا، مگر محبت ہمیشہ فتح یاب رہی۔ رومان شاہ اور میرب نے ایک دوسرے کے چہروں کو محبت سے دیکھا، جیسے کہنے جا رہے ہو ہم نے دنیا سے نہیں اللہ سے محبت مانگی تھی اور وہی ہمیں مل گئی۔ سجدے کی وہ خوشبو، محبت کی وہ روشنی اور دلوں میں شکر گزاری کا وہ احساس، یہی تھا کہ ان کی کہانی کا اصل اختتام۔ محبت میں ہمیشہ آزمائش آتی ہے مگر جو سجدے میں چھپ جائے اس کی محبت کبھی ہار نہیں سکتی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔